دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس کا ٹیلی فون لائن پہ کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب بات میں ہے؟ کمال بول رہا ہوں سکندرآباد انڈیا سے. جناب علی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بیٹا قابل تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہو آپ جو ایسے ایسے حکایت اور ایسے ایسے واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کے آپ جو سناتے ہیں دل دہل جاتا ہے، رونا آتا ہے. اللہ اصلاح ہو جائے بیٹا، بس اصلاح ہو جائے. آپ ایسا کام کر رہے ہو، بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کاش ہمارا یہ رونا اس کی بارگاہ میں قبول ہو، بس قبول ہو جائے بس بیٹا. ہمارے یہ آنسو، ہمارے اس کی خشیت سے جو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بس بیٹا وہ قبول کر. بیٹا بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے. آمین. اور اس سرکار کی گلی کا کتا ہائے ہائے کی ہائے حیثیت بھی ہائے ہائے مل جائے تو ہائے 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 اللہ گلی کا کتا کہلواں تو ہائے 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 ہائے. کہ دل کو جھنجھوڑ دیتے ہو آپ، ایسے ایسے واقعات سناتے ہو. ایسے صحابہ کرام کے پرسوں بھی آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا، اس ڈر گیا بیٹا. بس وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم اتنے غفلت میں ہیں، اللہ معاف کرتے ہم معاف. بیٹا قابل مبارکباد ہو. بس اتنا بتانا بیٹا، ایک گزارش کر رہا ہوں، یہ کون سی کتابوں میں سے آپ دیکھ کے کم سے کم میں اس کی بس میں جی بس مختلف کتابیں ہیں، ابھی بھی ایک کتاب سامنے ہے، پڑھتا رہتا ہوں. جہاں پر کوئی حکایت کوئی واقعہ ہوتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ واقعہ بھی بیان کروں، اور جو میرے اپنے مشاہدات اور تجربات ہیں اس کو ان واقعات میں شامل کر کے آپ تک پیش کروں. انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق برقرار رہے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. سکندرآباد انڈیا سے آپ نے کال کی، بڑی مہربانی آپ کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور پھر چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے آپ سے بھی بات کرنی ہوتی ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ عامر بھائی ہم سے بات نہیں کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ عامر بھائی میں نام نہیں بتانا چاہتی. مت بتائیے. اٹک سے بات کر رہی ہوں. عامر بھائی میرا ایک پرابلم ہے کہ میری 7-8 مہینے پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی جی، اور میرے جو ان لاز ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. جی. اس وقت تو میرے پیرنٹس نے بس بہت زیادہ پوچھ گچھ بھی نہیں کی اور جلدی سے کر دیا، مطلب وہ ہمارے ریلیٹیوس نہیں ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میری جو مدر ان لا وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی، مطلب ہر تھوڑے عرصے بعد انہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو وہ خود بھی پریشان ہوتی تھیں، میں خود بھی ان سے بات کرتی تھی، تسلی دیتی تھی، میرے پیرنٹس بھی، لیکن میرے پیرنٹس کو بھی وہ پریشان کرتی تھیں. اب جو ہے وہ 6-7 مہینے رہ گئے تھے میری شادی ہونے میں نا، تو انہوں نے مطلب ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں اور بہت زیادہ ہمارے ماحول پہ اور اس طرح باتیں کرنا شروع کر دیں. تو میرے پیرنٹس کو بہت محدود ہے، آپ ذرا مختصر میں بتائیں پھر ہوا کیا؟ جی تو ہوا یہ کہ میرے فیونسی جو ہیں وہ صرف ان کی 24 سال عمر ہے اور ان کی ایجوکیشن بھی مجھ سے بہت زیادہ کم ہے. تو میرے پیرنٹس نے کیا کیا، انہوں نے میرے فیونسی نے بھی اپنی امی کی بات. اب کرنا کیا ہے یہ بتائیے آپ؟ یہ تو میں سب سمجھ گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. میرے پیرنٹس نے میری انگیجمنٹ توڑ دیا، ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے. تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں. مطلب مجھے خود بھی اپنا ایک ڈیسیژن لینا ہے. میرے پیرنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ اگر والدین نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یقیناً وہ جہاں دیدہ ہیں، جہاں بینا ہے، کچھ دیکھا ہوگا، کچھ سمجھا ہوگا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا ہوگا. اگر نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو شاید میں آپ سے کچھ اور بات کہتا، لیکن یہ صرف منگنی کی بات ہے. اور اگر منگنی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی ایسے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دل کو چھوٹا مت کیجیے. میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ نکاح کی اگر بات ہوتی تو شاید میں آپ سے کچھ اور بات کہتا، لیکن اگر منگنی ٹوٹی ہے تو ماں باپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. آپ چھوڑ دیجیے، بھول جائیے اور والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آپ کو بس اتنا بتا دوں کہ دیکھیے میری نہ ماں ہے نہ میرے باپ ہے، اور میں اب مسکین بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں. تو مجھے اندازہ ہے کہ ماں باپ جب نہیں ہوتے تو وقت کیسے گزرتا ہے. کوئی اپنا نہیں ہوتا. یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، میرے ارد گرد بہت لوگ ہیں،
آپ کو نہیں پتا، لیکن اپنا کوئی نہیں، بہت ہے، بڑے ہیں، دوست بھی بنتے ہیں، ساتھی بھی بنتے ہیں، یار بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سب آرڈینیٹس بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ میرے ساتھ، لیکن یہ تو میں جانتا ہوں میرا کون ہے اور کون نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، صرف ایک ہے، وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ کبھی دل گھبرائے تو اس سے باتیں کیا کریں، جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ زندگی رہی بشرط زندگی، کل اسی چینل پر اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میری کوئی بات اگر طبیعت پر گراں گزری ہو تو میں صدق دل سے معافی مانگتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔